کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سارے روزے سے ہیں. اور تعالیٰ اپنے ہر بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، لیکن روزہ دار بندے کی طرف جتنی رب تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے اتنی توجہ کسی اور بندے کی طرف نہیں ہوتی. اور یہی روزہ دار بندہ ہوتا ہے. اللہ ایک ایک بندہ فرشتوں کو پردے ہٹا کر دکھاتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھو، اس کو پیاس بھی ہے، اس کو بھوک بھی ہے، اندر سے طلب بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی کسی بندے کا کوئی خوف اور کوئی ڈر بھی نہیں ہے. صرف میں اللہ کے ڈر سے پورا دن کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اپنی خواہشات سے رکتا ہے. یہی بندگی تو اللہ کو مطلوب ہوتی ہے، یہی بندگی تو اس رب کو مقصود ہے، کیونکہ اس انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میرے بندے میں نے تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور بندگی نام ہے اللہ کے حکم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرنا. اس وقت مجھے اور آپ کو حکم ہے روزہ رکھنے کا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہوا، ہم نے نماز پڑھ لی. آگے شام کو جا کر افطاری کا حکم ہوگا، ہم روزہ افطار کر لیں گے. روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے ثواب، روزہ افطار کرنا بھی ہمارے لیے ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے، ہم حکم کے بندے ہیں، ہم بندگی میں ہیں. میرے رب حکم دے رکھ لے، میں رکھ رہا ہوں. میرے رب حکم دے ختم کر دے روزہ، میں ختم کر. تو اس لیے انسان اس کو معمولی نہ سمجھے، اور جتنا اس مہینے میں بندہ کمائی کر سکتا ہے اتنی کمائی کر لے، کیونکہ نیکیوں کا سیزن ہے. اور سیزن میں چیز عام بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے. سیزن تو ہٹ کے بندہ لگے تو پھر لگ پڑ جاتا. رمضان اور تعالیٰ نے پورا مہینہ اپنے بندے کے لیے نیکی کا سیزن کا مہینہ دیا. نیکی کرنا آسان بھی ہے، نیکی عام بھی ہے. جنہوں باہر ملو گے وہ اچھا ملے گا، جنہوں باہر دیکھو گے اچھا کرے گا. خود بھی انسان کے ساتھ جو نفس اور شیطان ہے، شیطان قید ہو گیا، نفس کمزور ہو گیا. نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل. پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو کچھ ہدایات دیں، صحابہ کرام کو کچھ اچھی باتیں بتلائی، صحابہ کرام کو کچھ کرنے کے کام دیے. ایک تو میں کہوں نا چلو جی سنو آج میں تھوڑے نال کوئی گل نہ کرتا، کوئی اور بندہ آ جائے وہ کہے جی میں تھوڑے نال کوئی خاص گل نہ کرنی ہے. کوئی تیسرا ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ. بات کرنے والے ہم سے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کی، صحابہ کے ذریعے ہم تک بات پہنچی. گویا اس وقت میں اور آپ جو بات سن رہے ہیں حضور کی بات ہے، اور کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ رمضان کے متعلق، روزوں کے بارے میں بات. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے کچھ پہلے شعبان کی اخیر تاریخ میں ہم لوگوں کو ایک واعظ فرمایا، اور اس واعظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس مہینے کی فضیلت بیان فرمایا تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے، بہت مبارک ہے.
اور اتنا مبارک مہینہ کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، شب قدر جس کو کہا۔ رمضان کے اخیر عشرے کی 7 راتوں میں اللہ نے رات رکھی ہے، اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر عطا کیا۔ وہ تو جب وقت آئے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نیت بندے کی یہی ہو، ارادہ یہی ہو کہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور اس رات کی فضیلت بھی حاصل کریں گے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واضح فرما رہے ہیں، فرمایا اس مہینے کے دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، مرد عورت، جوان بوڑھے، بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ روزہ نہ رکھنے کی جو وعید فرمائی ہے، فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑے گا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے گا اس ایک روزے کا ثواب۔ اور جو روزہ فرض ہے اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے، تو اس ایک روزے کے بدلے اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنا پاورفل عمل ہے روزہ، اس لیے حضور نے فرمایا اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کی ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی تراویح کو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب کا باعث بنایا ہے۔ تراویح الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے تراویح ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کا اپنا ایک عمل ہے۔ بعض اوقات بعض ساتھی سمجھتے پتہ نہیں روزہ جس رکھنا ہو تراویح پڑھ لو، جس نہیں رکھنا ہو نہ پڑھے۔ بھئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، وہ بندہ تراویح پڑھے گا تو تراویح کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا مبارک مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، کہ جو بندہ کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے اس مہینے میں، وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ یعنی اس ماہ مبارک میں ایک نفل پڑھنے کا ثواب اللہ غیر رمضان کے فرض کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا تو وہ ایسے ہی جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں صبح بھی بات کر رہا تھا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا۔ اور صبر کا بدلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہونا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا بھیڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتم ہو جانا نہیں، برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ جنت دیتے ہیں۔ بلکہ صبر کا اس سے بھی بڑھ کر جو درجہ ہے، قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنے معیت کا جو اعلان فرمایا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کا لفظ بولنا، صبر پر بات کرنا، صبر کی فضیلت سن کر خوش ہونا، یہ تو بڑے ہم میں سے ہر ایک کرے گا، لیکن پتہ تاں لگتا ہے جب سامنے کوئی شے آوے، سامنے کوئی گل آوے، طبیعت کے خلاف کوئی گل آ گئی، پھر ویکھنا ہوں صبر کرتا کہ نہیں کرتا۔ ہمارا صبر تو آ جاتا ہے نا جب میرے سے کوئی بڑا آ جائے نا، یار میں صبر کرتا، میں کچھ نہیں ہے، میرے تو کوئی نکا، میرے تو کوئی بڑا کوئی کمزور آ جائے نا، وہ تو میں کسی نہ مروڑ دوں، اچھا نہ کھا جاؤں، ادھر پھر مجھے صبر کی فضیلت یاد نہیں رہتی۔ یہ مجھے اور آپ کو صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا صبر کا مہینہ۔ صبح کھایا تھا سحری ٹائم،
कितनी दफा सामने आया खाना, कितनी दफा सामने आया पानी, कितनी दफा मौका मिल गया खाने का, लेकिन नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, तो काम पर कादिर होने के बावजूद न करना, यही तो सब्र होता है। कर सकता हूं मैं, नहीं कर रहा, पी सकता हूं, नहीं पी रहा। सब्र की मशक्कत और कब से कब तक है? सुबह वो 4:45 बजे से शाम 6:30 बजे तक मैं कर रहा हूं, लेकिन कभी मैं इस सब्र तो सबक नहीं लिया कि अल्लाह मेरी कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे कैसे समझाया जा रहा है, मुझे कैसे सिखाया जा रहा है कि मेरे बंदे, जिस तरह इस महीने में तो सब्र किया जा रहा है, जिंदगी के 12 महीनों में जो बकाया महीने हैं उसमें मैं अल्लाह की नाफरमानी से सब्र कर, गुनाह से दूर हट जा, गुनाह का ख्याल आ जाए पीछे हट जा, करने पर कादिर है, दिल भी चाह रहा है, फिर भी पीछे हट जा, क्योंकि रोजों में तेरी यही मशक्कत तो हो रही है। इसलिए कोशिश करे इंसान कोशिश करे इस बात की कि इंसान इस बात की कोशिश करे कि मैं सब्र करने वाला बन जाऊं। बात नहीं भी जाग आती, नहीं आंख खुलती, बंदा सहरी नहीं कर सकता, तो मसला यही है कि अगर आंख ना खुली, सहरी नहीं कर सका, सुबह जिस टाइम उठा उस टाइम अजानें हो चुकी थी, अब कोई खाए पिए ना, तो इस बंदे का रोजा है और बेहतरीन रोजा है। क्योंकि एक तो खा के बंदा रोजा रख लेता, ये तो खाना, सहरी खाना बरकत है, सहरी खाना फजीलत है, लेकिन अगर रह गया किसी वजह से तो फिर ये नहीं कि और सहरी नहीं की थी तो रोजा ही, भाई बगैर सहरी खाए भी बंदा रोजा रख सकता है अगर कोई मजबूरी बन गई, कोई मसला बन गया, लेकिन फिर बार बार यार सहरी कोई नहीं की, उठता हिलता यूं गिरता, बंदे को बताता है और सहरी कोई नहीं। भाई बेसब्रा क्यों बनता है? जिन्हें सहरी की थी उन्होंने भी उससे मेदा खाली थी, जिन्हें नहीं की थी उन्होंने भी खाली, बराबर हो जाते। बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्र का महीना है, सब्र की मशक्कत कराई जा रही है और सब्र सिखाया जा रहा है कि सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम सब्र नहीं है। जहां तबीयत के खिलाफ बात आ जाए, जहां शरीयत के खिलाफ बात आ जाए, जहां कुछ कर सकता है लेकिन शरीयत ने मना किया, उससे बच जाना, उससे रुक जाना, यही मस्जिद मेरी और आपकी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसका महीना है? सब्र का। और दूसरा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों के साथ गमखारी का महीना है, लोगों के साथ गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। भूख लगे ना, फिर पता चलता है इंसान को कि भूख क्या जालिम चीज है, प्यास लगे पता चलता है जालिम चीज है प्यास। ये हमें थोड़ी सी मशक्कत कराई जा रही है कि उन बंदों का जहन में रख लेना जिनको पूरा साल नहीं मिलता खाने को कुछ, जिनको पूरा साल नहीं मिलता पीने को कुछ। मैं और आप एक महीना चंद घंटे के लिए खाने पीने से अपने आप को रोक लेते हैं, कितनी तकलीफ मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, जिनको सारी जिंदगी पूरा साल खाना पीना नहीं मिलता उनके साथ। गमखारी का महीना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे आ रहा है रिवाज में, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती है सखियों के सखी नबी, हज़रत आयशा फरमाती है हुज़ूर पूरा साल सखी रहते थे, लेकिन इस महीने में हुज़ूर की सखावत हवाओं से भी ज्यादा हो जाएगा। ये गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, गरीब के साथ हमदर्दी का, गरीब के साथ तावन का, गरीब का ख्याल रखने का महीना है। क्योंकि मुझे भी पता चला कि भूख जालिम चीज है, मुझे पता चला प्यास जालिम चीज है, मुझे पता चला कि भूख की वजह से इंसान कहां तक पहुंचता है, प्यास की वजह से इंसान कहां तक पहुंचता है। ये मेरे अंदर एहसास होने चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई कि इस महीने में अल्लाह मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं, इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं।
میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھتے نہیں ہم اتنی ساری چیزیں جو پورا سال بندے کو کھانے کا موقع نہیں ملتا، اس مہینے میں بندہ کھا لیتا۔ اتنی ساری چیزیں جو شام کو ہمارے دسترخوان پر سجتی ہیں، کیا کیا ایٹم ہمارے سامنے کھانے کے آتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق اور بڑھا دیتے ہیں۔ جب رزق ہم اپنی آنکھوں سے بڑھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے نا اپنا خرچہ لکھنے اور ٹوٹل کرنے کا پاگل ہو جائے گا، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا خرچ ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ ہے جو اپنے مومن بندے کے رزق کو بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی بات اثر میں بتلانے، مومن کا رزق بڑھ گیا، برکت آ گئی۔ پہلے اتنا تھا اپنے کو پورا ہو رہا تھا، جب اللہ نے رزق بڑھا دیا تو اس رزق کے بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معافی کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ تو یہ رزق تو اللہ نے اونچی بڑھا دیتا، میں اپنے گھر رکھوں گا تو یہ فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب جب میرے پاس چیز ہے، میرے سے زائد ہے، اضافی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصرف بتلا دیا، کسی روزہ دار کو دو گے، روزہ دار کا روزہ افطار کراؤ گے، انہیں روزے دے برابر دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس روزہ دار دے روزہ افطار کران دے بدلے اللہ تواڈے بارے جہنم تو آزادی دا فیصلہ فرما دے۔ کتنا بڑا فائدہ ہو۔ پہلا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کہتے ہیں نا گراؤنڈ تیار کیا، میں کسی نے کہا یار روزہ دار روزہ افطار کراؤں کو جو ساڈے کو چاہیے کوئی کی ہے، ساڈے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس مہینے میں اللہ ہر مومن بندے کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب رزق بڑھ گیا تو پھر ٹینشن کس کر دی؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میں روز کی ترتیب سے کسی نہ کسی ایک روزہ دار کے روزے افطار کرانے اور اس کے افطاری کا بندوبست ہے۔ اور آپ یقین کریں اس سے کمی نہیں آئے گی، اس سے اللہ اور بڑھائیں گے۔ ایسی جانتے کہ سودا ہی نہیں کی، ایسے گھٹ کے بیٹھ جاؤ یار میرے کو کوئی نہیں ہے، تنگی بڑی ہے، شکوے بڑے، شکایتیں بڑی، یار کوئی نہیں ساڈے کو چاہیے کوئی۔ باقی گھر جا کے دیکھو تو مہینے کا نہ صحیح ہفتے کا راشن تو تقریباً ہر گھر میں ہر فریج میں پڑا موجود ہوتا ہے۔ میں اپنے ذہن کے حساب سے رکھوں کہ فلانا بندہ روزہ دار ہے، اس کا روزے کے افطاری، پھر بندہ یہ سمجھتا پتہ نہیں افطار پارٹی تو پھر دیکھ تو پتہ نہیں کرچے تو چمچے، یہ کس نے کہا ہے؟ جتنے انسان کی توفیق میں ہے اتنا ہی بندہ افطاری بیچ دے، اللہ اسی پر وہ سارا کا سارا ثواب عطا فرما دے۔ صحابہ کا دور بریانیوں کا دور نہیں تھا، پلاؤ کا دور نہیں تھا، کوئی کرچے چمچے کا دور ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر صحابہ کرام سے کیا فرمایا کہ کھجور کے ایک دانے پر، لسی کے ایک گونڈ پر، وہ بھی نہیں ہے پانی پلانے کے پانی کے ایک گھونٹ پر بھی اللہ یہی ثواب عطا فرما دے۔ اتنا مشکل کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے معافی ہونے کا، آگ سے خلاصی کا سبب بنے اور روزہ دار کے ثواب کے معنی